شکر ہے رضی صاحب، آپ سنائیں آپ کیسے؟ جی الحمدللہ. آپ اپنا تعارف کرا دیں. جی، بندے کو مفتی ابابیل کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، جی خوش جی، آمدید. کیا حال ہے؟ آپ تو ایسے خوش ہو گئے کہ جیسے آپ کو جو ہے نا کوئی ہوئی چیز بہت ملی ہو۔ بہت میں خوش ہوا ہوں کہ ایک گستاخ رسول اور گستاخ قرآن یہاں موجود ہے تاکہ ہم ان کی اصلاح کریں. لیکن انشاءاللہ اچھا ہم آپ اچھا، سے مطلب آپ کو آپ کو ایک تو ایک آپ نے سیکنڈ افتراء مفتی اور جھوٹ ابابیل صاحب، بولا، ایک دوسرا سیکنڈ. یہ پیارے کہ پیارے بھائی گستاخوں ایک کو دیکھ کر سیکنڈ. آپ کو خوشی ہو پیارے گئی ہے۔ بھائی پیارے بھائی ایک سیکنڈ میں آپ کو میوٹ کے میں آپ کو پورا وقت دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ بس تھوڑا سا سن لیں. مجھے خوشی اس بات کی نہیں ہوئی کہ یہاں پہ گستاخ آیا ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ موقع دے رہا ہے کہ ایک گستاخ رسول کی ہم اصلاح کریں. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ الفاظ پہ تھوڑا توجہ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ہم آپ سے انشاءاللہ بھی بات کریں گے، آپ کو پورا وقت ملے گا. ہمارا جو مضمون چل رہا ہے وہ الزامی جواب ہے، اس پہ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. لیکن پہلے ہم آپ کا وہ کلپ سنانے لگے جس میں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی اصلاح کریں. تو آپ پہلے اپنی الفاظ سنیں، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے. اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے اپنے وقت میں کہ کیا شاہ صاحب نے آپ کی اصلاح کی تھی بعد میں یا لائیو، کیونکہ ہمیں نہیں رضی پتہ. یہ صاحب آپ یہ سن لیں دیکھیے، یہ بات آپ اپنی. کے دیکھیں آپ آپس کے میں بات کر اخلاقی رہے ہیں، یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں سارے بھائی ہیں. ساتھ قرآن اور جی حدیث پر بات نہ کریں، مطلب یہ وہ ہے کہ ایک بندہ ایک آپ کے سیکنڈ، پاس آپ آتا ہے۔ بات کر رہے ہیں پیارے بھائی، دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ آپ کیا اپنی بات ہوئی؟ دیکھیے میں آپ کے پاس مہمان آیا ہوں، نہ چائے آپ کو پانی کا پورا وقت ملے پوچھا، گا، پورا وقت نہ ملے جو گا ہے آپ نا کو. ابھی یخ گرم ٹھنڈا کا پوچھا، اور آتے ہی بس میں آپ دیکھیں کی یہ ویڈیو بہت لگانے نہیں، لگا ہوں، دیکھیں یہ ہے وہ۔ مفتی ابابیل صاحب آپ کو بہت گرم چائے پلانے لگے، بس اب 1 منٹ انتظار کریں، وہ پانی ابل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ جو بس میں جو بریانی لے کر آیا ہوں پہلے وہ تو آپ کو میں کھلا دوں نا، میں بریانی بھی نہیں آپ کے لیے کھاتا. بریانی لے کر آیا دیکھیں ہوں۔ مفتی ابابیل سے میں آپ کو بریانی کیا نہیں پسند ہے؟ کھاتا. آپ کو آپ کے میں پسند آپ کو کا جواب دے بتاتا ہوں دیتے میں ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں۔ بتاتا ہوں مجھے کیا پسند ہے. پہلی بات یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے آپ کو پورا وقت ملے گا. میں آپ سے نہیں، میں وعدہ تو کیا ہے. آپ کو یہاں پر لگایا تھا، آپ نے اس کو دیکھ کر اوپر آیا ہوں نا، آپ نے کہا کوئی ہے جو ہمیں جواب دے تو ٹھیک ہے، اب جب کوئی آیا ہے تو جواب تو لے لینا، ہمیں جواب دینے دے، کس چیز لگائے کا وہ آپ ذرا سا جواب نہیں دینے لگایا۔ آئے ہیں؟ کس چیز کا جواب آپ دینے آئے ہیں؟ ابھی جو آپ نے تحریر لگائی تھی وہ لگا دے، اچھا اس کا آپ جواب تاکہ دینے یہ لگے ہیں. قضیہ بھی حل ہو جائے نا۔ اصل میں ٹھیک ہے، مفتی ابابیل کا یہ جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں سٹانس ہے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہے اس کو حل کر کے چھوڑ دیتا ہے نا، تو آج یہ اچھا قضیہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے لگا دے ٹھیک سر، ہے، میں لگا حوالہ دے۔ لگاتا ہوں، اس کو آپ نے پورا پڑھ کے نا میں پھر نے ہمیں نہیں اس کا پڑھنا جواب. ہے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ اچھا کا اعتراض ہے نا۔ اچھا میں پڑھ دیتا ہوں، ایک سیکنڈ میں پھر وہ کھولوں حوالہ. تو ساروں نے دیکھا، ہم نے کوشش کی ان کی اصلاح کریں لیکن انہوں نے نہیں اصلاح کرنی، تو ہم اس حوالے کی طرف اچھا، آتے پہلی ہیں. بات تو یہ ہے، میں یہ بھی حوالہ اندر ریکارڈ کھولوں، آنا چاہیے میں کھول تو رضی لوں صاحب۔ حوالہ نہیں، کھولوں مجھے ایک ایک سیکنڈ. ڈسکلیمر دینے دینا، وہ یہ جی ہے ٹپا ٹپ سر، جو میرے استاد محترم نیچے بیٹھے ہیں، یہ دیکھ لے، ان کی حالت دیکھ لے اور ان کی نفسیات دیکھ لے کہ یہاں پر لگایا ہے مسلمانوں کو دعوت اسلام، جی یعنی یہ ہمیں مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور دعوت اسلام بھی دے رہے ہیں، کیا یہ کلا تضاد نہیں ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب آپ نے ایک سوال کر دیا، اب آپ کو میوٹ پہ ہونا پڑے گا جواب سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم وہ حوالہ پڑھیں گے. تو انہوں نے جو سوال پوچھے، انہوں نے کسی اپنے استاذ کو نیچے بلایا، اور گزارش ہے جو استاذ ہے وہ خود آ کے گفتگو کرے. شاگرد کو انہوں نے جنگ میں بھیج دیا، خود ہی وہ نیچے بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ ٹریننگ اچھی کروا رہے آپ ہیں، ایک میری سیکنڈ ٹریننگ ایک کلاس چل سیکنڈ ایک رہی ہے۔ سیکنڈ مفتی ابابیل صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ احترام کرنے والے ہیں، تو پلیز آپ جب میں بول رہا ہوں نہ بولیں، جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو دعوت اسلام یہ ایک تضاد ہے. نہیں پیارے بھائی، یہ دعوت اسلام جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ کر رہا وسلم. ہوں، ابھی کرنے والا ہوں۔ جی میں کر رہا جی ہوں، جی۔ آپ کو ساتھ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی تفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، 72 گمراہ ناری ہوں گے، ایک ہی
صحیح اسلام پہ ہوگا جو کہ جماعت ہے اور فرقۃ الناجی ہے. تو وہ جو فرقۃ الناجی ہے وہ آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو جو کہ گمراہ فرقوں میں ہے لیکن امت میں تو شامل ہے، ان کو حقیقی اسلام کی میں دعوت دوں. تو اس میں کوئی تضاد نہیں. اب یہ حوالہ سامنے ہے، اس کو آپ چاہتے تھے میں پڑھوں تو میں پڑھنے لگا ہوں. سر آپ بتا سکتے ہیں آپ کے بقول وہ ناجی فرقہ کون سا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ جی میں وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ نے ایک مطالبہ کیا نا. جب ایک سیکنڈ جب ایک مطالبہ، ایک سیکنڈ مفتی ابابیل، جب ایک مطالبہ کرتے ہیں نا تو اس کا جب ہم حل کر لیں گے پھر اگلا مطالبہ میں سے کیجئے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم وہی کام نہیں آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ نے سوال پوچھا تھا تو اب اس کو سن لیں. یہ بائبل سے قرآن تک تو پہلے حدیث پر بات ہو. یہ تو میں نے پہلے قرآن پیش کیا کہ آپ نے کہا قرآن کے ترجمے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یہ فتنہ ہے، اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا، حدیث کے پاس اب آگے آپ بول رہے ہیں مجھ پر. میں پلے کر دیتا ہوں. پر آپ نے حدیث پڑھی نا افطرا کی. نہیں، میں نے پہلے قرآن کا ذکر کیا تھا، اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے ثابت ہو رہا ہے اب ابیل صاحب کہ آپ اس پہ نہیں بات کرنا چاہتے. نہیں کرتے ہیں، اس پر آیا ہوں تو اب تو بات ہوگی نا انشاءاللہ. اب مطلب یہ ہے کہ آپ نے حدیث پیش کی افتراق والی، حدیث افتراق، تو آپ بتا سکتے ہیں وہ ناجی فرقے کا نام کیا ہوگا، کیا نام ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، پھر آپ اس پہ بات کریں گے الزامی جواب پہ انشاءاللہ اسی کے لیے تو آیا ہوں نا، اسی کو دیکھ کر تو اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. تو جو ناجی فرقے والی حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مختلف طرق ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ نہیں پوچھے، ٹھیک ہے. مجھے جب میں جواب دے رہا ہوں نا، اگر آپ مجھے ٹوکیں گے پھر مجھے آپ کو میوٹ پہ لگانا پڑے گا. نہیں رضی صاحب دیکھیں شارٹ نا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو آپ سے صرف پوچھا ہے اس ناجی فرقے کا نام. آپ بتا سکتے اس ناجی فرقے کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ میوٹ پہ ہو جائیں. جو سوال ہوتا ہے نا، سوال مختصر ہی ہوتا ہے لیکن جواب اگر آپ حق کی تلاش میں ہیں یا جو دوست سن رہے ہیں ان کو تفصیل سے بتانا پڑتا ہے. اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض میں ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، بعض میں کہ امت بنی اسرائیل کی طرح جب ہو جائے گی پھر بھی 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی باقی سب گمراہ. اس فرقے کا تعین وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 قرون کے بعد 73 ہو چکے تھے. تو ان زمانوں میں جو مجددین کے راہ پہ تھے وہی جنتی قرار دیے جائیں گے، اور ہر زمانے میں جو صحابہ کے طریق پہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہر بندے کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون اس جنتی گروہ میں شامل ہے جو مجددین کے راہ پہ تھے. ہاں آخر اس زمان میں، کیونکہ قرآن میں پچھلوں کے بارے میں ہمیں نہیں سوال کیا جائے گا، اس زمانے میں وہ جماعت اسلام احمدیہ ہے جنہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بات کی. میں نے آپ کا جواب دے دیا، اس موضوع پہ ابھی مناظرہ نہیں ہے، اس پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اب ہم یہ پڑھیں گے، یہ بائبل سے قرآن تک اظہار الحق جلد 100، اس میں رحمت اللہ کرانی سے اس پہ بات نہیں ہو رہی. آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں رحمت اللہ کرانی صاحب، کیونکہ مفتی ابابیل صاحب جو کہ دیوبندی ہیں جہاں تک مجھے علم ہے، اگر وہ نہیں ہے وہ اپنی باری میں اصلاح کر دے. یہ بائبل سے قرآن تک اظہار الحق جلد 100، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آپ پڑھنے لگے ہیں. امید ہے مفتی ابابیل صاحب پین پیپر ان کے پاس ہے تاکہ وہ نوٹس لے سکیں. اس میں رحمت اللہ کرانی صاحب کہتے ہیں اس طرح بے ریش لڑکوں کا اختلاط بڑا خطرناک ہے، بلکہ عورتوں کے اختلاط سے بھی زیادہ خطرناک اور کبھی ہے، جس کی شہادت تجربہ کار لوگوں نے دی ہے. اس کے بعد آپ غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کہ شراب نوشی میں حد اعتدال سے اس قدر آگے نکلے ہوئے تھے کہ خود ان کے معاصرین ان کی نسبت یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بہت کھانے والا اور بے انتہا شرابی ہے. پھر آپ کنوارے نیز نوجوان بھی تھے. پھر جب مریم علیہ السلام آپ کے قدموں کو اپنے آنسوں سے دھوتی ہیں اور جس وقت
سے اور جس دقت سے آپ کے پاس آتی ہیں برابر آپ کو بوسے دیتی ہیں اور چومتی رہتی ہیں اور آپ کے پاؤں کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کرتی جاتی ہیں، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ اس زمانے میں مشہور فاحشہ اور رنڈی تھی۔ ایسی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بزرگوں یہودا، داؤد و سلیمان کے واقعات کو کیسے فراموش کر دیا اور سلیمان کی مذکور نصیحتوں کیسے بھول گئے، اور کس طرح انہوں نے یہ بات نہ سمجھی کہ عورت کی قیمت تو محض ایک روٹی ہے اور اس کو ہاتھ لگانے کے بعد بچنا ممکن نہیں ہے، جس طرح بغل میں آگ ہوتے ہوئے کپڑوں کا نہ جلنا غیر ممکن ہے، یا آگ کے انگاروں پر چلنے کے باوجود پاؤں کا نہ جلنا ناممکن ہے، تو پھر آپ نے اس عورت کو ان حرکات کی اجازت کیسے دے دی؟ یہاں تک کہ فارسی کو اعتراض کرنے کی نوبت آئی، اور کیوں کر مانا جا سکتا ہے کہ یہ سب کام متضائع شہوت کے مطابق نہیں ہوئے، اور ان حرکات کے باوجود آپ نے اس کے گناہ کو کس طرح بخش دیا؟ کیا اس قسم کے افعال و حرکات خدائے پاک و عادل کی شان کے لائق ہو سکتے ہیں؟ ادھر مسیح مریم سے بہت محبت کرتے اور اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے، جن کے ہمراہ بہت سی عورتیں بھی رہتی تھیں جو ان کی اپنے اموال سے خدمت کرتی تھی۔ ایسی حالت میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پاؤں صحیح راستے نہ ڈگمگائے ہوں، اور اس قدر شدید میلاپ اور اختلاط کے باوجود وہ ناشائستہ حرکت سے بچے رہے ہوں۔ اس کے برعکس ان کے پھسل جانے کے بہت اہم حوالہ ہے، پھسل جانے کے ایک سیکنڈ امکانات اسی طرح ہیں جس طرح روبن کے پاؤں کو لغزش ہوئی اور اس نے اپنی سوتیلی ماں سے زنا کر لیا، اسی طرح یہودا کے قدم کو لغزش ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے زنا کیا، اور داؤد علیہ السلام کے پاؤں ڈگمگائے تو اوریا کی بیوی سے زنا کیا، امنون کی قدم لڑکھڑائے تو اپنی بہن سے زنا کیا۔ اسی لیے وہی ظریف بزرگ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ عجیب و غریب وہ واقعہ ہے جو لوکا بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ ماں اپنے شاگردوں کے دیہات میں دورہ کرتے اور ان کے ساتھ عورتیں موجود تھیں، عورتیں ہوتی جس میں مریم نامی مشہورہ زانیہ اور حرام کار عورت بھی تھی۔ یہ بھی آپ نے بائبل سے دکھانے حوالے سارے۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ مشرقی ملکوں میں بالخصوص دیہات میں ہر شخص کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ وہ کسی خاص مقام پر اکیلا سوئے، تو لازمی بات ہے کہ یہ اولیاء بھی ان ولیات کے ساتھ سوتے ہوں گے۔ تو یہ وہ حوالہ ہے جو ہم نے پیش کر دیے الزامی جواب میں، جو رحمت اللہ کرانی صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اب ان سے گزارش ہے یہ ہمیں بائبل سے یہ باتیں دکھائیں گے اور الزامی جواب پہ اپنا موقف بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، بہت شکریہ۔ آپ تقریباً جو ہے نا 10-12 منٹ بولے، اور آپ نے یہاں پر صراحت کے ساتھ 2-4 مرتبہ یہاں پر یہ آپ نے رضی صاحب کو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ تو سر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی عبارات نہیں ہے۔ آپ نے جھوٹ بولے رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ پر۔ انہوں نے اردو میں نہ تو ایسی کوئی کتاب لکھی ہے جس کا نام بائبل سے قرآن تک ہے، نہ انہوں نے اردو میں اس طرح کی عبارات لکھی ہے۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ایک اہل اللہ پر، ایک اللہ کے ولی پر، امت مسلمہ کے ایک مقتدا پر؟ جی رضی صاحب۔ جی جزاک اللہ مفتی ابابیل صاحب، آپ نے بہت زبردست جواب دیا، میں حیران ہوں کہ ایسا جو آپ میوٹ پہ ہو جائے، آپ میوٹ پہ ہو جائے، میں نے آپ کو میوٹ پہ کر دیا کیونکہ جب آپ بولے تھے میں نے کچھ کہا تھا جب آپ بول رہے تھے میں نے نہیں کہا، اب میں شروع ہو رہا ہوں اور آپ شروع ہو گئے، میوٹ لگانا شروع کر دیا۔ کیونکہ جب دوسرا بولتا ہے، جب میں ایسی کوئی عبارت ٹھیک ہے اب آپ میوٹ پہ ہو جائے، آپ ثابت کر دیں کہ یہ عبارات رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے آپ میوٹ پہ ہو جائے، میوٹ پہ ہو جائے۔
مفتی صاحب یہ آداب ہے، جب دوسرا بول رہا ہو آپ نے نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ جب دوسرا بھائی بول رہا ہو آپ نے میوٹ پہ رہنا ہے، جب آپ 12 بولنے منٹ ہیں بول میں دیا نا میوٹ رضی پہ صاحب، تھا۔ اب ابیل صاحب 12 آپ منٹ بولا مفتی آپ ہیں، نے۔ میں 12 منٹ نہیں بولا، میں نے حوالہ پڑھا آپ کے مطالبے ہاں پہ، تو یہ حوالہ ٹھیک ہے؟ ثابت کر دے تو کہ یہ آپ رحمت اللہ پڑھتے کیرانوی آپ کو بھی رحمہ اللہ 12 کا منٹ لگتے۔ انہوں نے پیارے لکھی بھائی ہے یہ دیکھیں عبارت۔ مفتی اب ابیل صاحب میوٹ پہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میوٹ پہ ہو جائے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ شاید میرے باپ کی عمر پہ، میں آپ کو یہ باتیں کیسے بتاؤں، مجھے دادا جی کے مشکل عمر کا لگتا ہوں، ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے میں کہہ دادا رہا جی کا ہوں عمر میں، کا ہوں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو پھر اپنی عمر کا احترام پلیز کریں، جب میں بول رہا ہوں نہیں آپ نے بولنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مفتی اب ابیل صاحب آپ نے کہا کہ میں 10-12 منٹ بول رہا ہوں، میں حوالہ پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ میں 10-12 منٹ بول رہا تھا یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ حوالہ آپ نے کہا کہ میں پڑھوں، کیونکہ آپ نے شاید زندگی میں پڑھا نہیں، اللہ بہتر جانتے، تو میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا۔ اب آپ نے جو جواب دیا بہت عجیب بات ہے، آپ نے کہا کہ یہ نہ رحمت اللہ کیرانوی صاحب نے نہیں لکھا کیونکہ یہ اردو میں ہے، انہوں نے اردو نہیں لکھی، آپ نے جھوٹ بولا۔ جب آپ کے مولوی درس دیتے ہیں اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کے فتوے کے مطابق آپ کے سارے مولوی جھوٹے نکلے، سارے آپ کے مفتیان جھوٹے نکلے، سارے کذاب نکلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں یہ کہا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، کبھی نہیں کہا، لیکن آپ کے دن رات مفتیان کہتے ہیں نبی۔ میں اب آپ کو رضی پیچھے صاحب، ہٹا رہا ہوں کیونکہ آپ پہ آداب نہیں ہے گفتگو کے، جب آپ کی باری ہوگی میں آپ کو نہیں روکوں گا، اب آپ نیچے سے سنیں، جب میری بات مکمل ہوگی میں آپ کو واپس لوں گا۔ جب آپ کے مفتیان کہتے ہیں کہ نہیں خاتم، مل کب ہوگی یہ بھی بتا دینا، گھنٹے ڈیڑھ بعد آپ جی جو خطبہ روما شریف صاحب پڑھتے نیچے ہیں جائیں، آپ سوال بھی ہوتا ہے اس کا نیچے جواب جائیں، ہوتا ہے۔ سب کو اٹھا جواب لو، اٹھا لو نیچے۔ ان کو بھی دکھ ہو رہا کیوں ہے۔ نیچے ہاں گرا دیا؟ اٹھا لو ہاں ابھی صاحب کو، آپ بات کریں، مفتی جی، جو بولے گا مفتی ابابیل نیچے صاحب جائیں۔ کو اسد اٹھا دو، صاحب ان کو دوں گا، لیکن ان ابابیل کو، صاحب کو اٹھا دو۔ ہاں ہاں صحیح ہے، مفتی ابابیل صاحب تیار ہو جائیں، آپ کو ہم لینے لگے، ریکویسٹ ڈالیں۔ انہوں نے فتویٰ لگایا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا، انہوں نے تمام علماء پہ فتویٰ لگا دیے جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بھائی پینل پہ موجود ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو آتی تھی؟ نہیں۔ جب ترجمہ پیش کرتے پھر بھی اسی کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے بات، تو یہ ان کا جھوٹ تھا، میرا کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اب میں نے اس پہ کلام کیا، اب ہم ان کو ایک اور موقع دیتے ہیں، اب بھائی دیکھیں جب وہ بولیں گے میں کس طرح سنتا ہوں۔ جی مفتی ابابیل صاحب آپ بات کریں اب۔ اچھا رضی صاحب دیکھیں نا، یہاں پر آپ نے 10-12 منٹ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی طرف ایک عبارت لگائی اور اس کو منسوب کیا کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ لکھا ہے۔ پھر جب آپ کی پکڑ کی میں نے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے ایسی کوئی عبارت نہیں لکھی ہے، اور یہ جو اردو کی آپ عبارات پڑھ رہے ہیں یہ نہ تو ان کی کتاب ہے نہ ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر ہے، تو دیکھیں نا سر، اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اس کا دفاع کرتے، الٹا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے کہ جب کوئی مولوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی آپ نے مولویوں پر جھوٹ بولا، وہ حدیث بھی بتاتے۔ میں خود مولوی ہوں، مفتی ہوں، جب ممبر پر کھڑے ہو کر بولتا ہوں تو میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب مدعیان نبوت نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو مولوی اس طرح بولتے ہیں،
سمجھ آ گئی؟ یہاں پر بات مولویوں کی بھی نہیں چل رہی، احادیث مبارکہ کی بھی نہیں چل رہی، اور اس کے مفہوم کی بھی نہیں چل رہی۔ آپ نے یہاں پر تقریباً کئی روز سے، ہفتوں سے یہ تماشا لگا رکھا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے یہ فرمایا وہ فرمایا، اور جو عبارات آپ پیش کر رہی ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے فرشتے بھی اس سے جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی میں اس اردو میں اور یہ عبارات، یہ کتاب بائبل سے قرآن تک لکھی ہی نہیں ہے۔ ان کی اصل کتاب ہے جس کا نام اظہار الحق ہے، اور وہ عربی میں ہے۔ رضی صاحب، اگر آپ میں اتنی سکت ہوتی، اتنی جرت ہوتی، اور آپ کو یہ جو ہے نا اپنے اوپر یہ باور ہوتا، آپ کو شورٹی ہوتی، تو آپ اصل کتاب لے کر آ کر یہاں پر لوگوں کو بتاتے۔ لیکن یہ آپ کا جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، تلبیس ہے جو آپ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو نہ تو آپ گمراہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتے، کیونکہ وہ جب یہ چیزیں دیکھتی ہے ہمارے پاس آتی ہے، ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں۔ تو خدا کے لیے اپنے قادیانی حضرات پر آپ رحم کرے، اور یہ جو اردو کی عبارات آپ رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ یہ عبارات انہوں نے لکھی ہے، نہ یہ کتاب بائبل سے قرآن تک ان کی ہے، بلکہ ان کی اصل کتاب اظہار الحق ہے، اور وہ عربی میں ہے۔ جس کو یہاں پر یہ مربیان وہ اس کا ایک صفحہ بھی آپ کو پڑھ کر نہیں سنا سکتے۔ تو مجھے یہ کہنا تھا۔ جی تو میرے خیال سے حق جو ہے نا وہ لوگوں پر آشکارا ہو گیا ہے کہ آپ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، ائمہ امت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی آپ کی باری ہو گیا ہے۔ اب ابیل صاحب، میں نے کوئی لفظ بولا تھا آپ کے دوران جب آپ بول رہے تھے؟ بولے سر، بولے۔ نہیں، آپ بتائیں مجھے، کیا میں نے کچھ کہا تھا جب آپ بول رہے ہیں، یا میں سنی ہے ہر بات آپ کی؟ میں میوٹ لگا رہا ہوں، آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کریں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مفتی ابیل صاحب دیکھیں، آپ نے جو بھی یہاں باتیں کی ہم نے لکھ لی ہیں، لیکن جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، لوگ سن رہے ہیں، انہی کے لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کو حق پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ آپ نے کی کہ آپ بھی مفتی ہیں اور آپ ایسی باتیں نہیں کرتے، بلکہ جب آپ حدیث پیش کرتے ہیں آپ ہر وقت عربی پہلے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا فتویٰ پھر بھی تمام بریلویوں پہ، دیوبندیوں پہ آ چکا ہے، کیونکہ یہ جو ٹک ٹاک پہ ہیں وہ تو نہیں ہر وقت عربی ساتھ پیش کرتے۔ ظفر اللہ شاہ ہو گیا اور ہو گیا، بہت سارے ہیں جو صرف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کے فتوے کے مطابق ان میں سے سارے جھوٹے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ ان کے پاس جا کے یہ بات کہیں گے کہ آئندہ آپ نے اردو میں بات نہیں کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ کہیں گے کبھی؟ جرت ہے تو کہہ کے دکھائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ میں سے یہ وعدہ کریں کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں گے ان پہ، تو میں آپ کو وہ کلپس پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جہاں ان سب نے یہ کام کیا، اور ظفر اللہ شاہ ہو گیا، آپ کے اپنے مفتی ہو گئے، آپ ساروں کو دیکھ لیں، ان ساروں کا یہی حال ہے کہ وہ ساتھ اردو میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ترجمتاً بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بات کا ہم نے جواب دے دیا۔ اب دوسری بات یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ اصل کتاب عربی میں ہے، بہت آپ نے اچھی بات کی، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ کبھی نہیں عربی پیش کریں گے اور ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ ترجمہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا یا آپ کے گھر سے ہوا ہے؟ اور خود مفتی تقی عثمانی نے اس کی تعریف اور تقریر کی ہے یا نہیں کی؟ تو ان پہ آپ فتویٰ لگائیں، آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ ہم آپ کے ترجمے پر آ رہے ہیں لوگوں کو۔ جہاں تک یہ کہ ہم نے اس کی عربی ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم نے اس کو پڑھی نہیں، یہ آپ کے سامنے عربی ہے، اظہار الحق۔ یہ ہم نے کتاب آپ سے، ہم جب آپ کا پتہ بھی نہیں تھا نا، پھر ہم نے اس کی عربی دیکھی تھی کہ اس میں کیوں ہم نے اس کی عربی دیکھی تھی، کیونکہ ہمیں یہ پتہ کرنا تھا کہ جو اظہار الحق میں اردو ہے اس میں علیہ السلام لکھا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ عربی میں میں دیکھوں کہ کیا علیہ السلام لکھا ہے یا نہیں، تو وہاں پہ بھی موجود تھا۔ ان عیسیٰ علیہ السلام لما کان شارب الخمر، جب عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، تو بات وہی لکھی ہے۔ یہ دیکھیں، وَكَانَتْ فِي هَذَا الْوَقْتِ
فاحشہ مشہورہ، ان کے زمانے میں ایک مشہور فاحشہ عورت تھی. وہی بات لکھی ہے، کیف نسی اقوال سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی نصیحت کیسے بھول گئے. وہی بات عربی میں بھی ہے. تو آپ نے جو بات اب جواب اب آپ کو دینا پڑے گا. یہ دیکھیں اس کا نام بھی مریم رکھا ہوا ہے. یہ بائبل سے مجھے آپ نے دکھانی ہے بات، آپ نہیں دکھا سکیں گے. تو وہی باتیں یہاں عربی میں بھی لکھی ہیں. تو اگر آپ نے ہم پہ تحریف کا الزام لگانا ہے وہ آپ نے اپنے مفتیان پہ لگائیں جنہوں نے اس کی شرح و تحقیق کی ہے. یہ دیوبندی مفتی تقی عثمانی نے شرح تحقیق اردو ترجمہ کیا ہے. کیوں کیا اگر یہ جھوٹا ترجمہ نقل کیا گیا ہے؟ اس کا آپ نے جواب دینا. امید ہے آپ لکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے آج جواب چاہیے. جہاں تک آپ نے 30 دجالوں کی حدیث پیش کی ہے اس کے متعلق آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں پہ 30 دجالوں کا ذکر کیا. یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے کہ آخر الزمان میں مسیح نبی اللہ نے تو آنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یبعث اللہ عیسیٰ نبی اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں لفظ با لفظ نہیں کہہ رہا، تو یہ نہ ہو کہ آپ کل کو کہیں کہ میں نے حدیث میں تحریف کر دی. میں نے واضح کہا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہ ہے کہ اس حدیث کے متعلق آپ کے اپنے علماء کیا کہتے ہیں یہ اب مجھے بتانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ خود آپ نے حدیث پیش کی ہے. تو وہ اب انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس حدیث کے متعلق آپ کے اپنے علماء کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو نہیں اپنے لوگوں کو بتانا کہ اس حدیث میں آپ کے علماء نے کیا وضاحتیں دی ہوئی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، بلکہ آپ کے علماء نے تو اس حدیث میں واضح استثناء وہ لاتے ہیں، وہ بھی آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا. کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے کہ جو حقائق ہیں وہ آپ بتا نہیں سکتے. تو میں وہ انشاءاللہ حوالہ کھولتا ہوں تاکہ وہ سامنے آ جائے حوالے اور لوگ دیکھ سکیں کہ دجل کس نے کیا، ہم نے یا آپ نے. تو وہ میں اب حوالے پڑھنے لگا ہوں جو 30 دجال والی روایت ہے، کیونکہ آپ نے موضوع سے آپ نے ہٹ کے بات کی ہے تو اب اس پہ جواب مجھے دینا پڑے گا. نہیں رضی صاحب، اس حدیث کی طرف اشارہ آپ نے کیا تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نہیں میں نے اس پہ نہیں کیا، میں نے اس حدیث نہیں، میں نے اس حدیث پہ نہیں، میں نے اس حدیث پہ نہیں بات کی. وہ مختلف طرق ہے، وہ مختلف طرق ہے. میں اس حدیث کی نہیں بات کی، میں انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ کی تھی، اس پہ نہیں آپ نے کلام کیا. تو آپ نے یہ کہا، ایک سیکنڈ، ہاں جی، ایک تو اس کو ترک نہیں کہتے، اس کو شواہد کہتے ہیں نا. جس کا تعلق متن سے ہے تو جس حدیث کا تعلق متن سے ہو تو اس کو شواہد کہتے ہیں. ترک کا تعلق سند سے ہوتا ہے. تو آپ اس کو بار بار ترک کہہ رہے ہیں، یہ ترک نہیں ہے، شواہد ہے. یہ ترک ایک حدیث کے مختلف جو ترک ہوتے ہیں نہیں ہوتا کیونکہ بعض میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا، فکر نہ کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اختلاف کو شواہد کہتے ہیں، ترک نہیں کہتے. سند کے اختلاف کو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے مختلف روایات ہوتی ہیں. آپ کی بات اس یہ جو ترک یوز کیا، ٹھیک ہے، میں آئندہ نہ کہہ دوں گا شواہد. حالانکہ آپ کے علماء اگر مختلف الفاظ بھی ہوتے ہیں وہ ترک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں بتائیں مجھے. میں بھی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں. متن کے اختلاف کو شواہد کہتے ہیں. کیا آپ کے علماء ترک کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، وہ سند کے اختلاف کے لیے ترک کا ورڈ استعمال اور الفاظ بھی اس میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ کج بحث ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ مجھے ایک سیکنڈ نہیں، میرا مقصد آپ کا اصلاح تھا نا، آپ تو بھی اچھا، میرے جزاک اللہ آپ نے میری اصلاح کر دی. ہاں جی، جزاک اللہ آپ نے میری اصلاح کر دی ہے. تو آئندہ جب آپ متن کا اختلاف آپ ریپر کریں تو اس کو شواہد بولا کریں. جی جزاک اللہ، بہت بہت ٹھیک ہے. اچھا، اب میں بولوں سر جو آپ نے آپ کو میں بولنے دوں گا ابھی، کیونکہ آپ نے خود حدیث پیش کی ہے اور آپ نے اس کا غلط معنی بیان کیا. نہیں، میں نے وہ والی نہیں پیش کی، میں نے وہ والی نہیں پیش کی تھی، میں نے نہیں وہ پیش کی. یہ آپ نے یہ اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا نہیں کیے کہ آپ کے مولوی ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں انت منی بھی منزلتی ہارون من موسیٰ میں کوئی 30 دجالوں کا ذکر نہیں ہے. نہیں،
انا خاتم النبیین لا نبی وہ بعدی، حدیث میں نے پیش نہیں کی. آپ نے صرف یہ الفاظ یوز کیے نا. ہاں تو میرا آپ کو ہاں جی بھائی معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ہمارا موضوع جو ہے نا وہ اس حوالے پہ ہے، ٹاپک چینج نہ کریں، ہاں اسی جی، حوالے جی، کو جی، جی. یہ باتیں جو ہے نا وہ اچھا